بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو کل جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ناف چیک کی جاتی ہے اور ناف کا جو ہے وہ کیا کیا نقصانات ہیں اور کیا کیا اس کے مسئلے ہوتے ہیں اس سے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ناف ہوتی ہے اس کا آپ کو اگر پتہ لگ گیا کہ کیسے ہے، مقصد خراب ہے یا ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ ایک تو طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ بھئی آپ نے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے، یعنی کہ وہ پاؤں کی تلیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ مکے سے جو ہے وہ مکے سے مارنے ہیں اور اس کو جو ہے برابر کرنی ہے ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پریس کر کے ناف کو جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناف کو نیچے پریس کر ہی رکھیں، اور جب یہ آپ دبائی رکھیں گے تو اس کے سے یہ ہوگا کہ اس کی ناف ٹھیک ہو جائے گی۔ اب تیسرا طریقہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ جو پاؤں کی ایڑی ہوتی ہے، یعنی کہ دوسرا جو بندہ ہے جو ساتھ مریض کے ہے، وہ اپنے پاؤں کی ایڑی کو اس کی جگہ پہ رکھے، درمیان میں ایسے اوپر رکھا، مثال ہے یہ ایڑی ہے تو اس کو جو ہے پریس کرے ایسے، جتنا وہ دباؤ برداشت کر سکے مریض اتنا پریس کرے۔ جب یہ پریس کرے تو 2 سے 3 دفعہ یہ عمل کرنا ہے، چھوڑنا ہے، پھر ایسے دبانا ہے، پھر چھوڑنا ہے، پھر دبانا ہے، یعنی 3 دفعہ ایسے عمل کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کی ناف کی جو الٹی ہوئی ہے وہ ناف برابر ہو جائے گی۔ لیکن یہ دھیان رہے کہ زیادہ زور نہیں لگانا، کیونکہ پیٹ ہے، پیٹ کے اوپر دباؤ نہیں زیادہ ڈال سکتے، اس میں اندر جو ہیں وہ رگیں ہوتی ہیں، آنتیں ہوتی ہیں، تو آپ نے اتنا ہی زور ڈالنا ہے جتنا کہ مریض برداشت کر سکے، زیادہ زور نہیں ڈالنا، ایڑی سے بھی یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور تیسرا جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے جو ہے اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ ناف خراب ہے تو اس کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے لیے آسان سی ورزش ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا مثال کے طور پہ ڈمی جو میرے پاس ہے، میں اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس طریقے سے آپ نے اس مقصد ورزش کرنی ہے، مریض نے ورزش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ خود کو اس اینگل سے اٹھانا، لٹانا ہے، دیکھیں اس طریقے سے، اور پھر کوشش کرنا ہے کہ یہ جو ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کو پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ لگانا ہے۔ یہ ورزش آپ نے ڈیلی کم از کم 3 سے 4 دفعہ کرنی ہوگی۔ تو اس سے یہ ہوگا، یہ جو میں دھاگے کے ساتھ آپ کو میں نے بتایا تھا پروسیجر، تو یہ وہی ہے کہ یہ کس طریقے سے دھاگے کے ساتھ ماپ کر کے تو آپ نے جو ہے ناف چیک کرنی ہے کہ خراب ہے، آیا خراب ہے یا ٹھیک ہے۔ تو جب مقصد ہے کہ یہ آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی، امید کرتا ہوں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ورزش جو ہے وہ جاری رکھنی ہے۔ اگر تو مقصد آپ کہتے ہیں کہ جی میری پرمننٹ ناف جو ہے وہ الٹے نہ ٹھیک رہے، تو یہ ورزش آپ کو جو ہے وہ پرمننٹ ناف الٹنے سے بچائی رکھے گی، اگر آپ جو ہے وہ ڈیلی کی بیس پہ یہ ورزش کریں گے۔ اور دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے جو ہے ایک اور بات کرنی ہے کہ ناف میں رات سوتے ہوئے روزانہ سرسوں کا تیل چھوٹا سا، مقصد ہے کہ ایک انگلی کے ساتھ لگا کے، یہ جس طرح بھی جو مناسب لگتا ہے، آپ نے اپنی ناف کے اوپر لیپ کرنا ہے، ایسے ایسے، ٹھیک ہے۔ یہ تیل لگایا انگلی کے ساتھ، ایسے ایسے لیپ کر دیں، اور ہر غسل کے بعد یہ اپنی عادت بنا لیں کہ یہاں پہ لازمی ناف میں تیل لگائیں۔ اس کا کیا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، بعض مریضوں میں نے دیکھا ہے، میرے پاس جو آتے ہیں دم وغیرہ ڈالنے کے لیے، تو ان کو جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ ناف کے علاوہ ان کے یہ شریانیں جو ہوتی ہیں نا پیٹ کی، یہ اس کو ہم اپنی زبان میں ناڑ بولتے ہیں، یہ خشک ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ جب خشک ہوتی ہیں تو پھر ان میں کیا ہوتا ہے، یہ جگہ جو ہیں وہ درد کر رہی ہوتی ہیں، ان میں پین فیل ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ انسان کو بڑی تکلیف دیتی ہے۔ یہ پسلیوں کے نیچے یہ ساری ایریا جو ہے وہ درد کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ یہ ناف میں جب آپ تیل ڈالیں گے تو یہ ناف جو ہے، اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ پورے باڈی کے ساتھ اس کا جو ہے کنیکشن ہے، تو جیسے ہی آپ جس میں تیل ڈالیں گے تو یہ پوری باڈی میں جو ہے وہ تیل آہستہ آہستہ پوری باڈی میں جائے گا، آہستہ آہستہ۔ زہر ہم جو منہ سے نوالا لیتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں، تو وہ معدے میں جاتا ہے، اس سے پھر وہ غذائیت مختلف چیزیں ہو کے قدرتی طور پہ کوئی خون بنتا ہے، تو کوئی پخانہ بنتا ہے، کوئی جس طرح بھی ہے، کوئی طاقت بنتی ہے۔ تو یہ جو رگیں ہوتی ہیں، رگوں کو بھی تو خوراک چاہیے نا، ان کو کیا ہے، ہماری خوراک ہے ڈالڈے کی، ہم کھاتے ہیں کوکنگ آئل وغیرہ، ان میں تو یہ مقصد ہے کہ الٹا اور رگوں کو خشک کرتا ہے۔ مقصد ہے کہ ہمیں جو پیٹ ہے، اس پیٹ کو بھی تو کچھ نرمی چاہیے نا، اس کو بھی تو جو ہے وہ آسانی چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس ناف کے اوپر ڈیلی کے بیس پہ تیل لگانا ہے۔
جب آپ تیل لگائیں کہ اس سے کیا ہوگا، اس تیل کو یہ آہستہ آہستہ اندر جذب کرتی رہے گی، یہ ناف اندر جذب کرتی رہے گی، پیتی رہے گی، یعنی کہ جب یہ پیتی رہے گی تو اس سے جو ہے یہ پوری رگیں کھلیں گی آپ کی، یہ ساری جتنی بھی جسم میں رگیں ہیں، جہاں جہاں پہ یہ کنیکشن ہے، یہ پورا جال ہوتا ہے انسان کا اندر کا، تو وہ جال جو ہے وہ کھلے گا۔ جب یہ کھلے گا تو آپ کو جو ہے وہ سمجھ لگ جائے گی کہ آپ کتنا مقصد ہے کہ بہتر فیل کر رہے ہیں۔ یہ آپ ڈیلی بیس پہ جو ہے وہ لگائیں، تیل کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، آپ لگا سکتے ہیں۔ آپ ان کو جو ہے اس چیز کو لازمی اپنی زندگی میں لازم و ملزوم کر لیں، جیسے کہ خوراک انسان کھاتا ہے نا، تو وہ بھی انسان کے لیے لازم و ملزوم ہے، اسی طرح یہ چیز بھی آپ کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ لہذا آپ جو ہیں ان چیزوں کو جو ہے وہ لازمی اپنی زندگی میں شامل کریں، چاہے آپ کو ناف کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، آپ یہ چیزیں شامل کریں۔ اور جو ہے کسی کو اگر ناف کا مسئلہ ہے تو وہ تو لازمی طور پہ یہ کرنا اس کا جو ہے وہ فرض بنتا ہے، اس کو کرنا بھی چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر پسند آ رہی ہو تو لازمی اس کو کمنٹ کر دیں اور اس کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ اور اگر کوئی مسئلہ، کوئی بات، کوئی پریشانی آپ نے مجھ سے کوئی پوچھنی ہو بات، تو مجھے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو، ایک نئے ٹپس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔